برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، سبحان اللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیا من علی اللہ اکبر میزنم، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، سنیا من علی یا غوث اعظم میزنم، شیخ احمد رضا خان، رضوی من علی یا اعلی حضرت میزنم، دمز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر سی بات دین و ایمان و عقیدے کے تعلق سے بتا کر کے گزر جاؤں گا، اور بالخصوص پیغام اعلیٰ حضرت سنا کر کے سب ہو جاؤں گا۔ یہ ایصال ثواب کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ آج کے دور میں کئی چیزیں وہ ہیں کہ حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی نظر آتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں ہم کرتے ہیں، ہمارا مخالف نہیں کرتا، ہم سے ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، حالانکہ اختلاف بنیادی یہ نہیں ہے، اختلاف ہمارا وہابیوں سے، ہمارا اختلاف دیوبندیوں سے، ہمارا اختلاف رافضیوں سے، ہمارا اختلاف قادیانیوں سے بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے۔ بنیادی اختلاف عقیدے کا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، ان کی کتاب میں لکھا کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو معاذ اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، کہ نبی کو اللہ نے سب کچھ کا علم عطا فرما دیا، جو نہیں جانتے سب کا علم عطا فرما دیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اور ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مجبور اور بے بس ہیں، نبی کو اختیار نہیں معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے لے لو، اس سے روکے رک جاؤ۔ اور اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں میرا تیرا ہوتا ہی نہیں، جو خدا کا مصطفیٰ کا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بنایا خدا نے وہ نبی کے لیے بنایا ہے، جو کچھ پیدا کیا مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا تو فرماتا ہے لولا کا لما حق الربوبیہ، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جو کچھ ہے وہ نبی کے لیے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں تو آقا کے۔ تو ہمارا ان کا اختلاف اصل جو ہے وہ عقیدے کا ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ حدیث کے مطابق ہے۔ ان وہابیوں دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف۔ تو اصل عقیدے کا اختلاف ہے، مگر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ وہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے، اگرچہ اصل بنیادی اختلاف وہ نہیں ہے مگر پہچان کرا دیتی ہے۔
مثلا مزار پہ ہم جاتے ہیں وہ نہیں جاتے، چادر ہم چڑھاتے ہیں وہ نہیں چڑھاتے، فاتحہ ہم کراتے ہیں وہ نہیں کراتے، اشارے ثواب کے ہم محفل منعقد کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، تیجا 10واں 20واں 40واں برسی ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ نہیں لگاتے، جلوس عید میلاد النبی ہم نکالتے ہیں وہ نہیں نکالتے، اور نبی سے بغض و عداوت کا تو یہ حال کہ عید میلاد النبی والے دن 12ویں شریف میں جلوس مد صحابہ نکالتے ہیں۔ تو بتانے کا تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان امتیاز پیدا کرتی نظر آتی ہیں، فرق پیدا کرتی نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم ایصال ثواب کی محفل میں ہیں، مگر کچھ ہوتا یہ ہے کہ یہ 40 دن کے چلے میں گئے، کچھ دن کسی مولوی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد آئے فاتحہ کراتے ہو ثبوت کیا ہے، لنگر کراتے ہو ثبوت کیا ہے، عرس کراتے ہو ثبوت کیا ہے، پھول چڑھاتے ہو ثبوت کیا ہے، چادر چڑھاتے ہو ثبوت کیا ہے، یہ برسی کرتے ہو ثبوت کیا ہے، 40واں کرتے ہو ثبوت کیا ہے۔ اور ہمارے سنی لوگ بھی علماء کی صحبت میں جائیں گے نہیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، بس موبائل اٹھایا، بہت سے ایسے ہیں اور بہت سے وہ بھی جو سنتے بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں، یوٹیوب اٹھایا وہ دیکھا کس کی تقریر اچھی لگ رہی ہے سننے لگے، یہ نہیں کہ ایمان کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت مانگنے لگتے ہیں، مگر ثبوت اور دلیل دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے جو جائز سمجھتا ہے۔ شریع اصول یہ کہتا ہے، ضابطہ یہ کہتا ہے کہ دلیل دینے کی ذمہ داری اس پر ہے جو روکے، جو منع کرے۔ اب اس پر آیت کریمہ سن لیجیے، خداوند قدوس فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم فإن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اگر پوچھو گے تبد لکم، ظاہر کر دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنها، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں کچھ واضح نہیں فرمایا وہ چیزیں معاف ہیں، مباح ہے، جائز ہیں۔ اور اسی قرآن کی آیت کی اگر تفسیر سمجھنا ہے تو حدیث پاک اٹھائیں، نبی فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی۔ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں سکوت فرمایا، کچھ نہ فرمایا، نہ حلال نہ حرام، تو نبی فرما رہے فہو مما عفا عنہ، تو وہ معاف ہے، وہ مباح ہے۔ تو اب یہ حدیث و قرآن سے سمجھ میں آ گیا کہ جن چیزوں کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو اب یہ حدیث نے اور قرآن نے بتا دیا کہ وہ معاف میں سے ہیں، مباحات میں سے ہیں، جائز چیزوں میں سے ہے۔ تو اب اگر کوئی پتہ کیا چلا جو منع نہیں ہے، جو منع نہیں ہے، جس سے روکا نہیں گیا ہے وہ جائز ہے، اور جب روکنے والا روکے تو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا۔ روک تو رہا ہے، دلیل تو دے، کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، روکنے کے لیے دلیل چاہیے۔ فاتحہ ہم کرتے ہیں، دلیل کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، روکنے والے کی ذمہ داری ہے۔ عرس ہم کریں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، منع کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کرنے والے کو دلیل نہیں چاہیے، منع کرنے والا دلیل دے۔ چادر ہم چڑھائیں، چڑھانے والے کو دلیل دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، منع کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری ہے۔ تو جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو پکڑو ان وہابیوں دیوبندیوں کو، فاتحہ منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، تو کرتا ہے دلیل تو دے، نیاز منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، ایصال ثواب منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، 40واں منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، برسی منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، عرس منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، چادر چڑھانا منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، جلوس نکالنا منع تو کرتا ہے دلیل تو دے، پھول پیش کرنا منع تو کرتا ہے دلیل تو دے۔ کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری نہیں، منع کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت. اب رہی بات دلیل کی، تو ایک حدیث شریف سن لیجیے. ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو سب کی دلیل ہے. سنا دوں؟ جی سنا دیجیے. سب کی دلیل ہے. جی جی. شروع زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ قرآن پاک جس کو ہم 30 پارے یکجا دیکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں یکجا نہیں تھا. جی جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن کرام شہید ہوئے. جی جی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیق اکبر میں حاضر آئے اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، بہت سے قرآن کرام شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر قاری قرآن اور حفاظ کرام شہید ہوتے جائیں گے تو پھر قرآن ایسا نہ ہو کہ محفوظ نہ رہے. تو ایسا کیا جائے کہ جو الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ حصے ہیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ حصہ ہے، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے، ان سب کو یکجا کر دیا جائے. تو اب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی جی جی. میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. جی جی. میں وہ کام کیسے کروں جو رسول. آج وہ حدیث یہی سوال آتا نہیں آتا، یہ کرتے ہو حضور کے زمانے میں ہوا، ایسا کرتے ہو سرکار کے زمانے میں تھا، ایسا کرتے ہو سرکار کے زمانے میں تھا. تو اس سے پوچھو تو سرکار کے زمانے میں تھا. کیا بات ہے، کیا بات. بہت جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو بدعت تو سب سے بڑی بدعت کہ نہیں تھا. اور اپنے آپ کا خاتمہ کر دے، بدعت کا خاتمہ ہو جائے. بہت 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 اچھے. تو فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا. تو حضرت فاروق اعظم نے جواب میں کہا ہوا واللہ خیر. اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، بہت یہ کام اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ سنا تو صدیق اکبر نے بھی فرمایا ہاں یہ کام اچھا ہے، یہ کیا جائے. پھر سرکار صدیق اکبر نے حضرت زید کو بلایا. ان کے پاس زیادہ حصے قرآن شریف کے تھے اور ان کتابت وحی الہی میں انہوں نے بھی حصہ لیا. تو حضرت زید کو بلا کر کے سرکار صدیق اکبر نے فرمایا، وہاں پر جب بلایا فرمایا تو دونوں حضرت موجود، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں. تو حضرت زید نے پھر وہی سوال کیا کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا. تو صدیق اکبر نے پھر وہی جواب دیا ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگرچہ ظاہری طور پر حضور کے زمانے میں وہ کام نہ ہوا ہو، مگر یہ حدیث کہہ رہی ہے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اگر کام اچھا ہے تو کیا جائے گا. اگرچہ ظاہری طور پر نہ ہوا ہو، کام اچھا ہے تو کیا جائے گا. اب بتاؤ وہابیو، اب بتاؤ دیوبندیو، یہ فاتحہ کرنے میں برائی کیا ہے؟ فاتحہ کس کا نام ہے؟ ہم اس میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم اس میں کھانا سامنے رکھتے ہیں، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، ہم جو ہے اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، عرس کرتے ہیں، اس میں نعت شریف منقبت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، اس میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوتیں ہوتی ہیں، دین و ایمان کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہتر ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں. تو جب یہ چیزیں اچھی ہیں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو کام اگرچہ ظاہری طور پر نبی کے زمانے میں نہ ہوا ہو، مگر اگر وہ کام اچھا ہے تو کیا جائے گا. اگر وہ کام اچھا ہے تو کیا جائے گا. یہ حدیث کہہ رہے. اور اگر تم اس کو نہ مانو تو آج یہ اہل حدیث کہلانے والے بخاری بخاری چلاتے ہیں. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں ہے. تو بتا دیا کہ اگرچہ نبی کے زمانے میں نہ ہوا ہو، اگر کام اچھا ہے تو کیا جائے گا. اور اگر تم اسے نہیں مانتے ہو تو آج سے وہ قرآن پڑھنا بند کرو. جو اکٹھا ہے وہی قرآن پڑھو جو الگ الگ حصوں میں تھا. تو یہ اکٹھا کرنا بھی تو بدعت ہو گیا. تو یہ بدعتی قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ وہ قرآن
قرآن پڑھو جو نبی کے زمانے میں الگ الگ لوگوں کے پاس تھا تو پتا کیا چلا؟ ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ بدعتی تم بھی ہو، مگر یہ ہے کہ تمہیں بدعت کا ابھی معنی ہی نہیں معلوم ہے، تم تو ایک رٹ لگاؤ بدعت بدعت بدعت، مگر سنو بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا تھا نعمت البدعۃ هذه، کیا ہی اچھی بدعت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو بدعت کو اچھی فاروق اعظم نے فرمایا۔ بس اب پیغام اعلیٰ سن لیجیے، بس درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے، سرکار اعلیٰ کی کتاب فتاوردیہ شریف ہے، اور الحمدللہ یہی نعرہ خانقاہ عصمتیہ کا ہے، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، اور یہی مشن ان کا تھا جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہماری اللہ جناب غیاث الدین ہاشمی صاحب، جی سبحان اللہ، اور یہی مشن آج ان کے صاحبزادے عالی جناب طارق بھائی حشمتی کا ہے۔ جی جی بے شک۔ الحمدللہ ان کے وہاں سے بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی نسلوں سے یہ پیغام جاری رہے، آمین آمین اور حق پر قائم رہیں اور حق کی اشاعت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ پیر جب کامل ہوتا ہے تو فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ پیر تو الحمدللہ اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے سبحان اللہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں پاؤ گے۔ آج کے زمانے میں قسم خدا کی شیر ہندوستان فاتح کشمیر کی کوئی مثال نہیں، کوئی بتا دے تاریخ بتائے، شیر ہندوستان کی آج تقریباً 75 سال کی عمر ہو رہی ہے، مگر کہیں انہوں نے باطل سے سمجھوتا کیا ہو؟ جب بیان کیا حق بیان کیا، نہ اپنوں کو دیکھا نہ پرایا کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا نہ باہر کو دیکھا، جب دیکھا مشن اعلیٰ حضرت کو دیکھا، جب دیکھا ہے کتب اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، اور یہ تیور وہی ہے جو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شر سنت کا تیور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دبانے والے بہت آئے مگر کوئی نہ دبا سکا۔ کیا بات ہے، واہ کیوں دبانے؟ کیوں دبے؟ کیوں دبے؟ کس سے دبے؟ جو تیرے در کے غلام سبحان اللہ، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا، سبحان اللہ۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، جھگڑا پھیلاتے ہیں، محبت کی باتیں ہونی چاہیے، اخلاق کی باتیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں معلوم ہی نہیں نفرت کے بغیر مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات، یہ میرا دعویٰ ہے، بغیر نفرت کیے مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات، پہلا کلمہ پڑھو گے تو پہلے نفرت کا اظہار ہے، لا الہ پھر کہو الا اللہ، پہلے معبودان باطل سے نفرت کا اظہار کرو، پھر کہو الا اللہ، تب تو مسلمان ہو۔ اور صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے رہو، لا الہ نہ کہو، معبودان باطل کا انکار نہ کرو، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلی شرط تو یہی ہے، چھوڑ کے کہاں جا سکتی؟ اب سنیے نفرت کیا ہے، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں جی جی، نفرت دینیہ، نفرت دینیہ مکروہ تنزیہی و اساءت، مکروہ تحریمی و حرام، صغیرہ و کبیرہ و مراتب بدعت و ضلال و انواع کفر و ارتداد، سب سے حسب مرتبہ ہے، سب سے حسب مرتبہ۔ نفرت مکروہ سے بھی ہے، تنزیہ سے بھی، تحریمی سے بھی، اطاعت سے بھی، حرام سے بھی، صغیرہ سے بھی، کبیرہ سے بھی، کفر سے بھی، گمراہیت سے بھی، شرک سے بھی، مگر سب سے حسب مرتبہ ہے۔ جتنی نفرت حرام سے ہے اتنی مکروہ سے نہیں ہوگی، سب کا درجہ متعین کر دیا۔ تو فرماتے ہیں جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے، یہ نفرت کے درجے ہیں۔ لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے۔ جو سب سے بری خبیث چیز ہے، جو سب سے بدتر ہے، اس سے نفرت نہ کرے اور نیچے والی چیز سے نفرت کا اظہار کرے، فرمایا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ شراب پیے اور کہے میں پیپسی نہیں پیتا، کیا بات ہے، شراب پہ شراب چڑھا ہے اور میں کوکا کولا نہیں پیتا، یہ اس سے مجھے نفرت ہے، اسرائیلیوں کا بنایا ہوا ہے، تو پہلے حرام سے بچ
ہاں پہلے حرام سے بچ. پہلے حرام سے بچنا ضروری ہے. اگر اس سے نہیں بچتا، اس سے بچنے کی جب بات کرتا تو جھوٹا ہے. جھوٹا جھوٹا جھوٹا، بے شک بے شک سچ ہے. آج ایک معاملہ ہے، آج کوئی کہیں کسی ملک میں گستاخی کرے سرکار کی ہاں تو لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل جائیں ہاں جی. اور وہابی کے وہاں بغل میں بیٹھ کے دعوت کھا لیں ہاں. تو کہاں گیا تمہارا احتجاج؟ کیا غیر ملک میں گستاخ رسول ہو تو وہاں نفرت احتجاج، اور پڑوسی وہابیوں تو بغل میں بیٹھ کے کھلاؤ؟ ارے سنو، مسئلہ صرف عوام کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہاں تک ہے اگر کوئی امام بھی وہابی کے وہاں کھا لے گا، وہابی جس دعوت میں ہو کھا لے گا، اس امام کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. بے شک بے شک بے اس شک کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے. بے شک بے شک. خدا برسیا میں ہے، بے شک اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. بے شک بے شک. امام کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی بے ہے، سب شک کے لیے ہے. بے شک بے شک سب کے لیے. بے شک. اب سنیے، بے شک. فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادب سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے، مکروہ ہے. اب درجے سنیے برائیوں کے. مکروہ تنزیہ سے اطاعت بری ہے، اطاعت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، اور ان سب سے بدعت و ضلال بدتر ہیں، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، اور ان سب سے کفر بدتر ہے، اور اس میں بھی مراتب ہیں. کفر اصلی سے ارتداد بدتر، اور اس میں بھی ترتیب ہے. کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر بت پرستی، اور فرماتے اس سے بدتر وہابیت. ان سب سے مجوسی ہو، یہودی ہو، اسرائیل کا سامان نہیں کھائیں گے، وہابی کا کھا لیں گے. تو بہت بڑے متقی بنے، بہت بڑے تقوی والے آئے ہیں. سنیے، فرماتے ہیں کہ اس سے بدتر وہابیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت. وسیم رضوی نے کہا 26 آیتیں نکالو، تو ہر ایک نیتا میدان میں آ گئے، اور ہم نے کہا وہابیوں سے بچو، تو نیتا کہتے اختلاف کی بات نہ کرو. بہت سے نیتا ایسے ہیں، مگر جو الحمدللہ بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کا مشن یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت اور قرآن و حدیث کا فرمان ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. کچھ اب تو لوگوں کو امامت چھوڑ کر کے نیتا بننے کا شوق چڑھ گیا، کچھ پیروں کو بھی نیتا بننے کا شوق چڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہر ایک کو اپنا منصب پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں اس سے بدتر وہابیت، ان سب سے بدتر خبیث دیوبندیت. اب فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہو. وسیم رضوی نے کیا بات کی؟ آیتیں نکالنے کی، آیت بدلنے کی. تو وہابی تو بدل چکے، وہ تو بدلنے کی بات کر رہا ہے. وہابی تو آیت بدل چکا، آیت کا معنی بدل چکا، تحریف قرآن کر چکا. خاتم النبیین کا معنی اس نے جو بدل کے بیان کیا، یہ کیا ہے؟ تحریف قرآن تو ہے. علم غیب کا انکار کیا، بتایا یہ حدیث کا اور قرآن کے مطابق ہے، یہ تحریف قرآن تو ہے. تو یہ وہابی تو بدل چکے ہیں، تو ان سے پہلے بچنا ضروری ہے، ان کے خلاف احتجاج پہلے ضروری ہے. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بتاتا. اب جلدی جلدی سن لیجیے. افعال کیسے ہی شنی ہو، فعل کتنے ہی برے ہوں، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے. کوئی فعل کتنا ہی برا ہو، شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، یہ سب کتنے ہی برے فعل ہوں، جتنا برا کفر ہے اتنا برا نہیں. کفر سے ایمان چلا جاتا ہے، حرام کام سے ایمان نہیں جاتا. فرماتے افعال کیسے ہی شنی ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت تجزیہ سنیے، فرماتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے. کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد. اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں. اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے. جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے. جب کفار و مشرکین و مرتدین سے اتحاد ہے تو جب سب سے اتحاد، آج ایک نیتا کھڑا ہوا اویسی جس کو کہتے ہیں، سب ایک ہو جاؤ، کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جاؤ ورنہ یہ تمہیں کھا جائیں گے. ارے ڈر بی جے پی کا تو بی جے پی سے مل جاؤ. صحیح بات ہے. جو ڈر ہی ہے وہی ختم کر دو نا. اس سے بدتر سے تم کہہ رہے ہو الگ مل جاؤ، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو سنیے، فرماتے ہیں جب
مشرکین و مرتدین سے ایسا اتحاد ہے تو پھر معصیت سے گناہ کے کام سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے. اگر تمہاری نفرت، ابھی آخری جملہ سن لیجیے، آخری لائنیں سن لیجیے غور سے. اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے 1 درجہ ہی بت پرستوں سے 1,00,000 درجہ ہوتی. اگر بت پرستوں سے 1,00,000 درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے 1 کروڑ درجہ ہوتی. دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی. تو نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہیں. اگر وہابیت سے نفرت نہیں ہے، دیوبندیت سے نفرت نہیں ہے اور باقی چیزوں سے نفرت کی بات کرے تو اس کو دیکھا جائے گا پہلے وہابی سے بچتا ہے کہ نہیں، دیوبندی سے بچتا ہے کہ نہیں. پیپسی سے بعد میں بچے گا، پہلے وہابی سے بچے گا. کوکا کولا سے بعد میں بچے گا، پہلے دیوبندی سے بچے گا. اور اوجڑی سے بعد میں بچے گا، پہلے وہابی سے بچے گا، دیوبندی سے بچے گا. تو جو چیزیں حرام ہے ان سے بعد میں بچو، پہلے وہابی سے بچو. تو لہذا اب یہ فرمان اعلیٰ حضرت ہے جو سنانا ضروری. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وصال سے پہلے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے. یہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 134. جلد نمبر 14 مترجم صفحہ نمبر 134 اور غیر مترجم 6 جلد میں ہی یہ بات ہے. صفحہ نمبر 6-7 ہے شروع میں ہی. تو اللہ تعالی ہم سب کو فرمان اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی عطا فرمائے. آمین.